बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ब्रसेल्स चेयरमैन यूथ विंग यूरोप सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान फोरम बेल्जियम राजा मोहम्मद खालिद ने कहा है कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने इखलाकी और बैन अल-अक़वामी असूलों को पांव तले रोनते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की धरती पर अपनी फ़ौजें उतारी और जुल्म जबर का बदतरीन सिलसिला शुरू किया, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कश्मीरियों ने भारत के नाजायज़ तसल्लुत को ना कबूल किया, ना कभी करेंगे। भारत कश्मीर पर अपने नाजायज़ तसल्लुत को दवाम देने के लिए इंसानी तारीख के बदतरीन मज़ालिम ढाकर भी नाकाम रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत जब बंदूक की नोक पर कश्मीरियों को अपने साथ रहने पर राज़ी ना कर सका तो इसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में काली कवानीन मुतारिफ कराए और दहशतगर्दी के नाम पर शहरी अवाम को निशाना बनाया। लेकिन भारत अपने मकरू अज़ाइम में हमेशा नाकाम हुआ है, क्योंकि कश्मीरी अवाम का अज़म हौसला एक सी सप्लाई दीवार की तरह है। आज यौम सियाह के दिन में कश्मीरी बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि मसला कश्मीर को हर फोरम पर उजागर करेंगे। उन्होंने कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर हमारी पहली तरजीह है और मंजिल है। अपनी मंजिल के असूल तक जदोजहद जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबशर मुगल से पूरा सराइकी वसेब कराची में पुलिस गर्दी का शिकार होने वाले इरफान बलोच के लिए गमज़दा सराइकी वसेब का मासूम चिराग कराची पुलिस ने बुझा दिया। कराची में पुलिस गर्दी का एक और अफसोसनाक वाक़या। सराइकी वसेब से ताल्लुक़ रखने वाले मासूम नौजवान इरफान बलोच पुलिस तशद्दुद के बायस जान की बाजी हार गया। तफसीलात के मुताबिक इरफान बलोच का ताल्लुक़ बहावलपुर के इलाके से था। उसका घर सैलाब से मुतासर हुआ था और वो अपने अहले खाना का पेट पालने और रोज़गार की तलाश में कराची गया था, मगर अफसोस के पुलिस के मुबैना तशद्दुद ने उसकी ज़िंदगी का चिराग बुझा दिया। ज़राए के मुताबिक इरफान बलोच का कोई जराइम पेशा रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अहले इलाका और एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने इरफान बलोच को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तस्दीक की गई कि मकतूल के जिस्म पर हर जगह तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। इरफान बलोच के लवाकिन ने मैयत सड़क पर रख कर 7 घंटे एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया, मगर ताहाल कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। मकतूल के वालिदैन और अहले खाना ने दिल दहला देने वाला सवाल उठाया। हमारा बच्चा भावलपुर से कराची रोजगार की तलाश में गया था कि क्या इसका जुर्म यही था? क्या रोजगार ढूंढना मौत की सजा बन गया? अहले वसेब और अवामी हलकों ने कराची पुलिस के इस सफाकाना कार्रवाई के सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे दरिंदा सिफ्त एहलकारों को कानून के टहरे मिलाकर निशाने इबरत बनाया जाए। अवामी मुतालबा है कि आला सतही तहकीकात की जाए, मुलव्वस एहलकारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, मकतूल खानदान को इंसाफ और रियासती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा DPO राशिद दायद की मंशियात के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई के अहकाम पर बसीरपुर सब इंस्पेक्टर महर तारिक और मोहम्मद अकरम ASI का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। दरबार टिब्बी वाला कब्रिस्तान से मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम लियाकत उर्फ मुट्टा की कब्जा से 1400 ग्राम चर्स बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अवामी और समाजी हलकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी 27 अक्टूबर यौम सियाह मकबूजा कश्मीर के मौका पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी एहसन मुमताज़ ने की। रैली के आगाज़ में सायरन बजाया गया और कश्मीरी शोधा की याद में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इस मौके पर पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए। शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे, जबकि भारतीय मुजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी लहरा रहे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मकार कश्मीर हमारा के फलक शिगाफ नारे फिजा में गूंजते रहे। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी 27 अक्टूबर यौम सियाह मकबूजा कश्मीर के मौका पर रैली का इनेकाद किया गया, जबकि भारतीय मुजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी लहरा रहे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मकार कश्मीर हमारा फलशिगाफ नारे फिजा में गूंजते रहे। असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी एहसन मुमताज़ ने खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी मिसाली है। आज़ादी इनका बुनियादी हक है और पाकिस्तान हर सतह पर कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मुजालिम को पूरी दुनिया के सामने उजागर करते रहेंगे। हासिलपुर और इसके गिरदनवाह में महंगाई का तूफान। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है, जिसमें ज़रूरत की चीज़ें घी चीनी का रेट आसमान को छू रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका कैंपुर में, जहाँ पर महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। हर चीज़ जो है वो आवाम की पहुँच से दिन ब दिन दूर होती जा रही है। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, एक गरीब दिहाड़ीदार तबके के लिए बहुत महंगाई है
اس کی جو مین چیزیں ہیں آٹا، گیہوں اور وہ چینی وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں۔ ہماری مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ ان پر خاص توجہ دی جائے اور ان کے ریٹ کو کم کیا جائے تاکہ ہر غریب اس کو آسانی سے لے سکے۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہی مطالبہ ہے کہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ عبدالخالق بلوچ، تفصیلی رپورٹر، قومی دستک نیوز، حاصل پور۔ خبر شامل کرتے ہیں خانوال سے۔ ہمارے رپورٹر ڈاکٹر حبیب قمر چودھری سے خانوال میں بھی مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر انتظام جناح لائبریری سے ڈی پی او دفتر تک یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی اور میاں چنو میں بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے میونسپل کمیٹی کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ساجدہ ارزاق نے کی۔ خانوال میں اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار گنیتا نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں شہریوں، سول سوسائٹی کی شخصیات، اسکولوں کے طلباء کی ریلی میں شرکت۔ کبیروالا، میاں چنو اور جہانیہ میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ فیصل آباد سے ہمارے بیورو چیف محمد مظہر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نامور لیڈر اور ایکس منسٹر اسلام آباد سے فیصل آباد پاسٹر یعقوب خان کو مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کا ڈویژن فیصل آباد کا چیئرمین بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آراوالا سے ثناء اللہ ڈھکو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سنی تحریک ضلع پاکپتن کا اہم اجلاس قبولہ شریف میں منعقد۔ تنظیم سازی مکمل، کارکنان کا جذبہ خدمت قابل تحسین ہے۔ پاکستان سنی تحریک ضلع پاکپتن کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں تنظیم سازی کے امور مکمل کر لیے گئے۔ اجلاس میں کسان ونگ، تاجر ونگ، علماء مشائخ ونگ، وکلاء ونگ اور تحصیل آراوالا کے مختلف یونین کونسلز کی تنظیم سازی کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی رانا وحید قادری، سید تجمل حسین شاہ بخاری، چودھری عبد الرحمان، قاری محمد عمران وٹو اور حاجی محمد انور تھے۔ اس موقع پر قاری محمد اعظم نظامی، صدر پاکستان سنی تحریک ضلع پاکپتن نے کامیاب اجلاس پر پاکستان سنی تحریک یونٹ قبولہ کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کی اور تنظیمی ڈھانچے کو مزید منظم فعال بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پیر صفدر حسین سیفی، رہنما پاکستان سنی تحریک نے خصوصی شرکت کی اور کارکنان کے جذبہ خدمت، تنظیمی لگن اور عملی شوق کو سراہا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان سنی تحریک دین اسلام کے فروغ، اتحاد امت اور عوامی فلاح بہبود کے مشن کو جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان اخلاص، احسار اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ اپنی تنظیمی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ہر سال کی طرح کچیوالا کے نواحی علاقے چک نمبر 201 8 میں سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہوئی جس میں دور دراز سے مریدین عقیدت مند حضرات نے شرکت کی۔ بھاونگر سید سرفراز کچیوالا کے نواحی علاقے چک نمبر 201 8 میں پیر سید صدیق حسین شاہ رحمۃ اللہ، حضرت سید حنیف شاہ رحمۃ اللہ، سید سکندر شاہ رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت پیر سید زیکم عباس شاہ صاحب اور سید ذوالفقار شاہ نے کی۔ عرس کی تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، بعد میں درگاہ پر چادر پوشی بھی کی گئی۔ اس موقع پر محفل میلاد کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں حضور کی بارگاہ میں نعت خوانے کا ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ نقابت کے فرائض سید محمد احمد شاہ صاحب نے ادا کیے۔ کثیر تعداد میں سادات کرام اور مریدین بھی عرس مبارک کی تقریب میں شریک ہوئے۔ بعد میں لنگر کا وسیع انتظام بھی کیا گیا تھا۔ خبر ہے سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے رپورٹ کرے ہیں ہمارے بیورو چیف حسین قریشی۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال ساہیوال میں علاقوں کی کرپشن کا انکشاف۔ سائیکل سٹینڈ ٹھیکہ کی رقم ہسپتال کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کی گئی، ٹھیکیدار اور ذمہ داران رقم خرد برد کر چکے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ نے بوگس بلوں کے ذریعے مبینہ طور پر فرضی بل بنا کر ہسپتال کے لاکھوں روپے خرد برد کیے ہیں۔ شہری کی درخواست پر محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے بھی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔ ایم ایس اور ڈپٹی ایم ایس کی سیاسی تقرری ہے۔ مستقل ایم ایس کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث ہسپتال میں سنگین گھپلے کیے جا چکے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے اپنے نمائندہ خصوصی چودھری آصف علی باجوہ کی رپورٹ سے، جہاں ریونیو آفیسر وابٹا محمد جاوید اور محمد سہیل کی والدہ ماجدہ کے سال ثواب کے لیے 10واں کے ختم کا اہتمام کیا گیا جس میں نقابت خرم نثار قادری اور خصوصی خطاب عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا رانا محمد ادریس قادری نے کیا۔ ختم پاک میں محمد شعیب بٹ چودھری، قلب حسین گجر اور سینئر صحافی کالم نگار چودھری آصف علی باجوہ خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ دعائے مغفرت کے بعد لنگر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ لکی مروت میئر تحصیل سرائے نورنگ حاجی عزیز اللہ خان نے سرائے نورنگ ہسپتال میں مردہ خانے کا افتتاح کر لیا۔ سرائے نورنگ ہسپتال میں میئر حاجی عزیز اللہ خان نے یامنان فاؤنڈیشن کے تعاون سے تعمیر کردہ مردہ خانہ پوسٹ مارٹم روم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فرید اللہ صدر، صفدر خان مفتی عرفان اللہ، انجینئر منور خان، چیئرمین دیگر بھی موجود تھے۔ میئر حاجی عزیز اللہ خان نے یامنان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور سرائے نورنگ کے لیے خدمات کا تذکرہ کیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر فرید اللہ نے میئر حاجی عزیز اللہ خان کا شکریہ ادا کیا۔
शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا تاسو وینو لګیاو چې دا مردخانه موږ افتتاح وکړل نن په دې ټیچ کیو هسپتال چې دلته دا هسپتال دنه لس دولس کاله مخکې جوړ شوی و خو دلته مردخانه نه وله باقاعده نو ایم ایس ایب موږ ته درخواست راکړ او یغه درخواست موږ یا منان فاونډیشن ته ولرو یغو د دې مردخانه منظوری راکړله او دغه کار الحمدلله په کښلي انداز باندې کمپلیټ کو موږ د یا منان فاونډیشن شکریہ ادا کوو او یا منان فاونډیشن دلته په اوبو چې ها کار کوي دلته هغه کونډې یتیمانو چې کم کورونه نسته دي هغه ته کورونو بندوبست ها کوي یا هغه یتیمان چې سبق نسی ویلی هغه باندې دلته سبق وایي یا هغه آؤٹ آف سکول چلډرن چې کوم کلی علاقې چې شوري خو سبق نه وایي یا بوټونه پلش کوي یا بل داسې کارونه په عام بازار چې کوي هغه ماشومان نیسي په یغو باندې دلته سبق وایي یا دلته چې چوره اموږه خویندې دي هغه جهیز بندوبست کوي یعنی د زندگی هرې شعبې چې دلته یا منان فاونډیشن لګیا ده او مختلف کارونه کوي لګیا دي زه امید ساتم چې سرای نورنګ چونکې پسمانده علاقه ده یا منان فاؤنڈیشن با دغه سے په دغه علاقې باندې خپل نظر کرم ساتي او دغه علاقې چې به کارونه کوي شکریہ احمد پور شرکیہ علاقہ کے وڈیرا زمیندار کے ظلم سے غریب خودکشی کرنے پر مجبور محمد صادق کا کہنا ہے کہ وڈیرا ظالم نے مجھ پر 7 سے 8 ناجائز مختلف FIR درج کرائی غریب محنت کش کا رو رو کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور DPO بہاولپور سے نوٹس کا مطالبہ مزید کیا کہنا ہے متاثرہ شخص سے جانتے ہیں میرے بچوں کا ٹکور کہنی اٹا کہنی مہربانی کی ونجے میرے کو انصاف ملیا ونجے نہ تو میں خودکشی کر دے مر ونجا تو آخو تھا سر مہربانی کی ونجے میں ہاتھ بدھی کھانا میں غریب آدمی ہاں میرے جام رب نواز میرے کو 8واں سال ہے میرے تے درخواست پرچے مہربانی کی ونجے میرے کو انصاف ملیا ونجے سر میرے گھر 8واں جڑے اٹا کہنی میں ہوں درخواست پرچہ ضمانت کروا دے ہیں مہربانی کی ونجے سر میں اللہ نامی کے پیسے ملے میرے کو 2000 روپیہ میں ہوں وکیل کو بھر دے میں ہوں ضمانت پرچے دی کروا دے ہیں مہربانی کی ونجے سر میرے کو انصاف ملیا ونجے میں ناجائز رکھنی دا پیا میرے کو 8واں سال ہے بندہ 8واں پرچہ دی وہی کھڑے 32 درخواستاں مل چکے ہیں میرے تے کوئی میرے نال نہیں تھی نہ پیا سر مہربانی کی ونجے میرے کو انصاف میں ہتھاں بدھے دیکھو خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے ہمارے سٹی رپورٹر نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق جنرل نذیر وادی کشمیر میں بھارتی جارحیت بربریت کے خلاف دنیا بھر کی طرح پاکستان میں یوم سیاہ منایا گیا مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی اور سیمینار منعقد کر کے کشمیر پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا اس سلسلہ میں سکھر میں ملک فلاحی جماعت کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی صدر محمد فہد رضوان دیگر نے شرکت کی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر کے مسئلے پر ہر دھرمی پر قائم ہے جبکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی سری خلاف ورزی کر رہا ہے بھارتی جارحیت کے نتیجہ میں 5 لاکھ معصوم کشمیری شہید ہو گئے ہزاروں بچے یتیم اور خواتین بیوہ ہوئی ہزاروں عصمت داری کے شرمناک واقعات ہوئے 13,000 سے زائد بچے بھارتی فوج کی حراست میں ہیں یہ سب ظلم اور بھارتی تکبر غرور خطے کو آگ میں دھکیل رہا ہے جس میں جل کر بھسم ہونا بھارت کا مقدر ہے اقوام متحدہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلم ممالک کے حکمران مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کشمیری بھائیوں کو حق خود ارادیت دلوایا جائے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بھاون نگر کیمپس میں یوم سیاہ کے موقع پر سیمینار اور مقابلہ جات کا انعقاد خبر شامل کرتے ہیں بھاون نگر سے جہاں پر اسلامی یونیورسٹی بھاون نگر کیمپس میں ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹس افیئرز کے زیر اہتمام یوم سیاہ کے موقع پر ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ پروگرام نظریہ پاکستان سوسائٹی لٹریری سوسائٹی پرفارمنگ آرٹس سوسائٹی اور ڈیبٹنگ سوسائٹی کے اشتراک سے منعقد ہوا تقریب میں تقریری مقابلہ مضمون نویسی اور نیشنل سانگ کے مقابلے منعقد کیے گئے جن میں طلبہ طلبات نے بھرپور شرکت کی شرکا نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور عہد کیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اس موقع پر طلبہ طلبات نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مذمت کی اور کشمیری شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا تقریب کے مہمان خصوصی مسٹر اورنگزیب وٹو تھے جبکہ ایڈوائزر لٹریری سوسائٹی میڈم خالدہ شریف اور ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز میڈم مصباح اختر نے طلبہ کی کارکردگی کو سراہا پروگرام کے اختتام پر مہمانان گرامی نے مقابلوں میں کامیاب طلبہ طلبات نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।